حضرات ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی اگر دیکھو تو یہ پورا از اول تا آخر یقین کا سفر ہے۔ مومن کی زندگی پورا یقین کا سفر ہے۔ مومن اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، اللہ کی وعیدوں پر یقین کرتا ہے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پہ یقین رکھتا ہے، آنے والی آخرت پہ یقین رکھتا ہے، تقدیر کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے، جنت پہ یقین رکھتا ہے، جہنم پہ یقین رکھتا ہے، آنے والی قبر کی منزل پہ یقین رکھتا ہے، حشر و نشر پہ یقین رکھتا ہے۔ مومن کی ساری زندگی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سفر یقین ہے، یہ یقین کا سفر ہے۔ اسی لیے حضرات بعض احادیث میں مومن کی پوری زندگی کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب مومن قبر میں پہنچتا ہے، ملائکہ سوال کرتے ہیں، فرشتوں کے تینوں سوالات کے مومن جوابات دے دیتا ہے، جنت کے دروازے، جنت کے دریچے اس کے سمت کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت ملائکہ اور فرشتے مومن سے کیا کہتے ہیں؟ مومن کے جوابات سننے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ و نبی محمد و دینی الاسلام، مومن کے جوابات سننے کے بعد ملائکہ اور فرشتے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ علی الیقین کنت، علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ۔ فرشتے مومن سے قبر میں کہیں گے زندگی بھر تم یقین پہ قائم رہے، یقین پہ ثابت قدم رہے، یقین پر تمہاری زندگی گزری، وعلیہ مت، اور اسی یقین کی صفت پر تمہیں موت آئی، اسی یقینی عقیدے پر تم نے موت پائی، وعلیہ تبعث انشاء اللہ، اور کل روز قیامت سور پھونکنے کے بعد انہی یقین کرنے والوں کی صفوں میں تمہیں اٹھایا جائے گا، ملائکہ مومن سے کہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر ہو، منافق ہو، ضعیف الایمان ہو، کمزور ہو، اس سے ملائکہ کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت، علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ۔ تم نے جوابات نہیں دیے، کیوں؟ علی الشک کنت، زندگی بھر شک میں مبتلا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا، شریعت کی تعلیمات پر تم نے کبھی یقین نہیں کیا، قرآن کے احکامات پہ تم نے کبھی یقین نہیں کیا، حشر و نشر پہ تم ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، آخرت کے سلسلے میں تم ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہے۔ علی الشک کنت، تمہاری پوری زندگی شک اور شبے میں گزری، وعلیہ مت، اسی شک کے عقیدے پہ تمہیں موت آئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور کل سور جب پھونکا جائے گا انہی شک کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، تو مومن کا سفر، یہ سفر مومن کی زندگی یہ یقین کا سفر ہے، جبکہ منافق اور کافر کی زندگی یہ شکوک و شبہات اور شائبات کا سفر ہے۔ حضرات قرآن مجید یقین کو مومن کا ایک قیمتی سرمایہ قرار دیتا ہے، مومن کی ایک لازمی صفت قرار دیتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے جتنے پیروکار ہیں ہم سب بصیرت پر قائم ہیں۔ یہ بصیرت کی تفسیر کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ بصیرت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں البصیرہ یعنی الحق والیقین، الحق والیقین یعنی اہل ایمان میں سے ہر ایک حق پر قائم ہے اور اس سے اپنے دین اور ایمان کے حق ہونے پر کامل یقین ہوتا ہے، اور یہی بصیرت ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پتہ چلا پیارے نبی کا ہر سچا امتی صاحب یقین ہوتا ہے، پیارے نبی کے سچے امتی وہ یقین کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ کیسا یقین؟ دیکھو عہد نبوت میں ایک واقعہ یہ ہوا، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ ہوئی، ایرانی جیت گئے، رومی ہار گئے۔ مسلمان چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، تھوڑا سا رشتہ تھا۔ کافر چاہ رہے تھے کہ ایرانی جیت جائیں، اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے۔ کون جیت گئے؟ وہ قوم جیت گئی جس کے ساتھ کافروں کی ہمدردیاں تھیں، پیارے نبی اور صحابہ کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائیں، وہ ہار گئے۔ وہ جب ہار گئے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی،
تکلیف ہوئی آسمان سے فوراً وہی آ گئی. سورہ روم کی ابتدائی آیتیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. کہا کہ آج رومی مغلوب ہو گئے, رومی ہار گئے, جن کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں تھیں مسلمانوں, لیکن سن لو وهم من بعد غلبهم سيغلبون, بہت جلد حالات بدلیں گے, بہت جلد حالات بدلیں گے اور پھر سے جنگ ہوگی اور رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے, ایرانیوں پر رومیوں کو فتح حاصل ہوگی فی بضع سنین. اور اس کے لیے کوئی لمبا اور طویل انتظار نہیں, بس چند سال انتظار کرو. یہ آیتیں جب نازل ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین دیکھو. ابو جہل سے انہوں نے شرط رکھ لی, کہا کہ شرط ہے کہ دعوے سے میں کہتا ہوں 5 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے. کہا جاتا ہے اس وقت حالات ایسے تھے, سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ پھر سے رومی اس قدر توانا ہوں گے اور اس قدر جلدی وہ ایرانیوں پہ حملہ کر کے کامیاب ہوں گے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حضرت ابو بکر نے اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ابو جہل سے چیلنج کیا اور شرط رکھی کہ 5 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے. پیارے نبی نے ابو بکر کو بلایا, کہا کہ 5 سال نہیں ابو بکر, اللہ نے بضع سنین کہا ہے, اور بضع عربی زبان میں 3 سے 9 تک کی عادت کو کہتے ہیں. آپ نے ابو بکر سے کہا کہ تھوڑی مدت کو بڑھا لو, تم 5 نہیں 9 کر لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد 5 کو بڑھا کے 9 کیا اور ابو جہل سے کہا کہ چیلنج ہے کہ 9 سال کے اندر پھر سے ایرانی ہاریں گے اور رومی غالب آئیں گے. اور یہ اس وقت کی بات تھی بھائیو جب کوئی خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ رومیوں کی شکست سے وہ ابتر حالت ہو گئی تھی, وہ اتنا جلد ریکور ہوں گے اور پھر اس قدر حملہ آور ہو کر فتح یاب ہوں گے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین تھا. اور جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو چیلنج دیا, 9 سال کی قلیل کی مدت کے اندر حالات نے پلٹا کھایا. پھر رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی اور رومی فتح یاب ہوئے, ایرانی شکست کھائے. اور رومیوں کو یہ فتح اس وقت ملی جب یہاں مسلمانوں کو مدنی زندگی میں بدر کی فتح نصیب ہوئی. اسی لیے قرآن نے کہا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ.